السلام علیکم طالبات، میں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف ہوں اور آج ہم پڑھیں گے اسٹیٹس آف کلینکل سائیکالوجی ان ورلڈ اینڈ ان پاکستان، یعنی معالجاتی نفسیات کا دنیا میں اور پاکستان میں کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کہاں تک ترقی کر چکی ہے اور کہاں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ معالجاتی نفسیات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ APA یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے 1945 میں اپنے ڈویژن 12 کی بنیاد رکھی اور یہ ڈویژن 12 معالجاتی نفسیات یعنی کلینکل سائیکالوجی کا ڈویژن ہے۔ اس وقت تمام ترقی یافتہ ممالک میں کلینکل سائیکالوجی کی مختلف آرگنائزیشنز اور کونسلز موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کلینکل سائیکالوجسٹ ان آرگنائزیشن کے ممبرز بھی ہیں اور وہ کلینکس اور ہاسپٹلز میں پریکٹس کر رہے ہیں اور لوگوں کو سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو وہاں 3 قسم کے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے PhD کلینکل سائنس میں کی ہوتی ہے، ان کا فوکس ریسرچ کے اوپر ہوتا ہے، یہ معالجاتی نفسیات میں زیادہ تر ریسرچ کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے کلینکل سائیکالوجسٹ وہ ہیں جو PhD سائنس پریکٹیشنر ہیں، ان کا فوکس ریسرچ اور پریکٹس دونوں کے اوپر ہوتا ہے، یہ تحقیق بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے معالجاتی ماہر نفسیات وہ ہیں جو کہ پریکٹیشنر اسکالر ہیں، ان کا فوکس کلینکل پریکٹس کے اوپر ہی ہوتا ہے، یعنی یہ ریسرچ نہیں کرتے لیکن یہ صرف مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ جو خدمات معاشرے کو فراہم کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے آؤٹ لائن کیا جا سکتا ہے کہ یہ ذہنی بیماریوں کے اوپر یعنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، کیسے پیدا ہوتی ہیں، ان کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سمٹمز کو پہچانتے ہیں، ان کے بارے میں کلاسیفیکیشن کے سسٹمز بناتے ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلمز کون کون سی ہوتی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ نفسیاتی امراض کے بارے میں مکمل یعنی جو نالج ہے وہ فراہم کرتے ہیں اور اس نالج میں اضافہ کرنے کی ہر لمحہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا کام کلینکل سائیکالوجسٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل پرابلمز اور ایموشنل ڈسٹربنسز کے شکار افراد کو ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے انٹرویو کے ذریعے، ٹیسٹوں کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ یہاں تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ پرفارم کرتے ہیں، یعنی وہ ڈائگنوز کرتے ہیں ایک شخص کا پرابلم یا اس کا مینٹل ڈس آرڈر۔ ڈائگنوز کرنے کے بعد اگلا جو لاجیکل سٹیپ ہے وہ سائیکو تھراپی یا نفسیاتی علاج ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اسیسمنٹ اور ڈائگنوز وغیرہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس شخص کا علاج کیا جا سکے۔ تو سب سے اہم خدمت جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ پرفارم کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مریض کا نفسیاتی طریقوں سے علاج کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کروڑوں نہیں تو لاکھوں کلینکل سائیکالوجسٹ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ پرائیویٹ کلینکس میں نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، کچھ ہاسپٹلز میں کرتے ہیں، کچھ NGOs کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی کلینکل سائیکالوجسٹ مشورے دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں مختلف مکاتب فکر یعنی مختلف پرسپیکٹیو سے تعلق رکھنے والے کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ دنیا میں عام طور پہ 4 بڑے جو پرسپیکٹیوز ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو کو فالو کرتے ہیں، کچھ کی اپروچ بیہیویئرسٹک ہوتی ہے، کچھ ہیومنسٹک ماڈل کو فالو کرتے ہیں اور کچھ کوگنیٹیو بیہیویئر ماڈل کو فالو کرتے ہیں۔ ان ماڈل سے ریلیٹڈ ہی ان کی سائیکو تھراپی کے میتھڈز بھی ہوتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ اس وقت پوری دنیا میں ہزارہا قسم کی سائیکولوجیکل پرابلمز کا علاج کر رہے ہیں، مثلاً اینگزائٹی یا تشویش، ڈپریشن یعنی افسردگی، ڈیلیوژن یعنی خبط آمیز اجباری افعال یا obsessive compulsive neurosis، اسکیزوفرینیا یا اختلال ذہنی، ایٹنگ ڈس آرڈرز یعنی کھانے پینے کے مسائل، مثلاً بہت زیادہ کھانا یا بہت کم کھانا،
سلیپ ڈس آرڈرز یعنی نیند کے مسائل، کم نیند آنا، زیادہ نیند آنا یا نیند کا شیڈیول جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہونا، مختلف ادویات یعنی ڈرگس کے ساتھ ایڈکشن جیسے ہیروئن، چرس اور مختلف قسم کی نشاور اشیاء کا نشہ کرنا، الکوہلزم یعنی شراب نوشی وغیرہ کا علاج، بچوں اور ایڈولسنٹس یعنی ٹین ایجرز کے پرابلم، لرننگ یعنی آموزش کے پرابلمز، کانفیڈنس کی کمی، شائنس، مختلف قسم کے بے جا خوف یا فوبیاز وغیرہ وغیرہ۔ کلینک میں لوگوں کے نفسیاتی مسائل کا علاج کرنے کے علاوہ کلینکل سائیکالوجسٹ اس طرح کے سیمینارز اور ورک شاپس بھی ارینج کرتے ہیں کہ لوگ جن کو سن کر سیکھ سکیں اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے طریقے جان سکیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ ان سروس جو ہے وہ سیمینارز اور ٹریننگ وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ طالبات کلینکل سائیکالوجسٹ اس وقت دنیا میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی فہرست بہت زیادہ لمبی ہے اور ان تمام کاموں کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن امید ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں کلینکل سائیکالوجسٹ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی کا مقام پاکستان میں کیا ہے اور پاکستان میں کلینکل سائیکالوجسٹ کیا کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اس فیلڈ کو کس حد تک ترقی دی ہے۔ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز میں کلینکل سائیکالوجی کے ڈپلوماز اور کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں۔ مثلا کراچی یونیورسٹی میں کلینکل سائیکالوجی کا ڈپلومہ کروایا جاتا ہے، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی کلینکل سائیکالوجی کا ڈپلومہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں کلینکل سائیکالوجی میں ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز دی جا رہی ہیں، اور ہر سال ان یونیورسٹیوں سے بہت سے اچھے کلینکل سائیکالوجسٹ نکلتے ہیں جو کہ پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو جتنی ہمارے ملک کو ضرورت ہے اس کے حساب سے ابھی یعنی کلینکل سائیکالوجی کی جو تعلیم ہے یونیورسٹیوں میں وہ بھی بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں سائیکولوجیکل پرابلمز بہت زیادہ ہیں اور ان کے علاج کے لیے زیادہ تعداد میں پروفیشنلز اور تھراپسٹس کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مزید یونیورسٹیوں میں کلینکل سائیکالوجی کے ڈپلومہ دینے کا سلسلہ شروع کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ کلینکل سائیکالوجسٹ تیار ہو سکیں اور وہ ہمارے ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان میں کلینکل سائیکالوجی کا جو سٹیٹس ہے اس کے تھوڑا لو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے اور لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلم کا بالکل کوئی احساس نہیں ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ہمارے دیہات میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نفسیاتی بیماری کو جن بھوت کی کارستانی سمجھتے ہیں اور دم درود یا بعض اوقات تشدد وغیرہ کے ذریعے مریض کا جن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ شہروں میں اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں نفسیاتی بیماری کا احساس موجود ہے، لیکن یہاں بھی ایک معاشرتی اثر کی وجہ سے ماہر نفسیات کے پاس جانا ایک ناگوار عمل سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے یا اپنے کسی عزیز کو لے کر جائیں گے تو ان کو لیبل کر دیا جائے گا کہ تم پاگل ہو یا ذہنی مریض ہو۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذریعے سے اس غلط مسکنسیپشنز کو نکالا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کتنی زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو تو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ پاکستان میں کلینکل سائیکالوجی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے اس بات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس شعبے میں یعنی سرکاری نوکریاں یعنی گورنمنٹ جابز کریٹ کرے۔ جس طرح ہاسپٹلز میں ڈاکٹروں کو ملازمتیں دی جاتی ہیں، اس طرح ہر ہاسپٹل میں ایک کلینکل سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے اور اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ کو جاب دینی چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں بہت سے ایسے پرائیویٹ کلینکس اور ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں جو ایڈکشن یعنی نشے سے چھٹکارے کے لیے مریضوں کو چھٹکارا دلوانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ایسے کوئی سرکاری ادارے موجود نہیں ہیں اور یہ بھی ہونے چاہیے۔